اور دنیا کی سب سے بڑی مشکل جو ہوتی ہے وہ مشکلوں کا شکوہ کرنا ہوتا ہے۔ مشکلوں کا اگر آپ شکوہ اسے کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ بڑے طاقتور آدمی ہیں، آپ پہلوان ہیں، آپ اپنے نفس سے لڑ سکتے ہیں۔ دنیا میں سب سے مشکل کشتی اور لڑائی، سب سے مشکل جنگ جو جیتنا ہے، بندہ سب سے جیت لیتا ہے، اپنے نفس سے نہیں جیتتا۔ یہ راز نہیں رکھ سکتا، کسی نے کہہ دیا راز رکھنا، یہ کمزور پڑ جاتا ہے، بول دیتا ہے، یہ شکوہ کر بیٹھتا ہے۔ بعض باتیں شکوے والی نہیں ہوتی، دنیا میں ہر کسی کا شکوہ کر سکتے اور رب کا شکوہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اپنے لیے شکوہ پسند کیا ہی نہیں، صرف شکر۔ اور یہ بیماری ہم سب کو ہے، علماء کو ہے، اماموں کو ہے، مقتدیوں کو ہے، بڑے بڑے اسکالرز کو ہے، محققین کو ہے۔ کہیں کسی مجلس میں بیٹھ جائیں، شکوہ نہ ملے تو مجھے کہنا۔ کبھی مقدر کا شکوہ، کبھی قسمت کا شکوہ، کبھی حالات کا شکوہ، کبھی مکانوں کا شکوہ، کبھی دکانوں کا شکوہ، کبھی کاروبار کا شکوہ، کبھی اولادوں کی نافرمانی کا شکوہ، کبھی یاروں کی بے وفائی کا شکوہ، کبھی بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے شکوہ، ہر رشتے کو دوسرے رشتے سے شکوہ، عوام کو حکمرانوں سے، حکمرانوں کو عوام سے شکوہ۔ لوگوں شکوے ہی شکوے۔ مارکیٹ میں اس کی کوئی دوا ملتی ہے تو مجھے بتائیے۔ ایلوپیتھی زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ کرے گی، اس ٹینشن کا علاج آپ کو کوئی میڈیسن دے گی، آپ کو سلا دے گی، آپ کے اعصاب جو آپ سے بار بار اندر آپ کو کلک کر رہے ہیں ان کی وہ طاقت چھین لے گی، ڈیڈ کر دے گی، چلیں وقتی طور پہ سوئے رہیں، نظر آئے گا پرسکون ہے، لیکن نہیں، یہ پرسکون نہیں ہے۔ ایلوپیتھی آپ کا مزاج بدلنا چاہے گی، ہومیوپیتھی بدلنا چاہے گی، دیسی پیتھی بدلنا چاہے گی، کشتے اور پھکیاں مل جائیں گی، گولیاں اور انجیکشنز مل جائیں گے، بڑے بڑے کشتے ملیں گے، علاج نہیں ہو پائے گا۔ یہ صرف رب کا قرآن ہے، قرآن پیتھی، جو آپ سے کہے گا تھوڑا چینج کر اپنے آپ کو، تیرے اندر 2 پوائنٹ تو پڑے ہیں، تیرے نفس میں 2 پوائنٹ ہیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ گھر میں کنورٹر ہو، لائٹ چلی جائے، مشکل کا حل یہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو گھما کے تو واپڈا سے ہٹا کر کے جنریٹر کے اوپر یا کسی دوسرے پہ اسے کنورٹ کر لیتا ہے، چینج کر لیتا ہے، وہی پنکھے چلتے ہیں، وہی لوڈ ملتا ہے، وہی طاقت، تیری مشکل حل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب دنیا میں دھکے کھا کھا کے پیروں فقیروں عاملوں کے پاس، ڈاکٹرز کے پاس، وہ خود انسان مشکلوں کا شکار، بڑے بڑے علاج کرنے والے، بڑے بڑے علاج کرنے والے، جب انہیں ٹینشن آتی ہے اور شکووں میں پھنستے ہیں، آخری حل ڈھونڈتے ہیں تو خودکشی۔ میں نے ان کو بھی مرتے دیکھا ہے۔ اگر کوئی چیز تیرے لیے سہارا ہے تو الحمدللہ، پہلا علاج یہ کر، شکوے چھوڑ، شکر کر۔ اور یہ صرف گھر کا ایک فرد کرے تو علاج نہیں ہوگا۔ باپ کو پتہ ہے میری اولاد غلط نکلی ہے، اب کیا کرے؟ اب کیا کرے؟ شکوے شروع کر دے، ہر آنے والے کو بتائے اولاد اچھی ہو جائے گی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ پہلے پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ جن شیطانی طاقتوں کا ان پہ غلبہ ہے، میں خود کو، اپنی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اللہ مجھے علاج چاہیے، مجھے حل چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیرے نام سے میں علاج لے رہا ہوں، علاج مانگ رہا ہوں، آغاز کر رہا ہوں۔ میرے بندے تجھے تو پریشانی بڑی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیرا شکوہ نہیں، تیرا شکر ہے۔ پتہ نہیں میرے سے زیادہ کتنے لوگوں کی اولادیں خراب ہوں گی، کتنوں کے لیے مسائل ہوں گے، پتہ نہیں وہ کہاں کہاں پریشان ہوں گے۔ میری پریشانی تو بڑی کم ہے، لوگوں کے غم کتنے بڑے ہیں۔ اللہ مجھ سے بڑے بڑے بھی لوگ کہتے ہیں نا، شیخ سادی نکلے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، شہر جانا ہے، راستے میں گرمی اور پاؤں جلے، شکوہ زبان پہ آیا، دل میں آیا، اللہ اتنا بڑا شیخ بنایا ہے، سمجھدار بنایا ہے، دنیا میری جو ہے وہ کہاوتوں کو سن کے داد دیتی ہے، لیکن تیرے بندے کے پاؤں میں پہننے کو جوتا نہیں ہے۔ کہتے ہیں دل میں شکوہ آیا، شہر میں داخل ہو رہا، ایک آدمی کو دیکھا اس کے پاؤں ہی نہیں ہے، کہا رب تیرا شکر، جوتا نہیں ہے نا، میرے سے بڑے بڑے بھی لوگ پڑے ہیں جن کے پاؤں ہی نہیں ہیں، اگر پاؤں نہیں ہے، شکوہ زبان پہ آنے لگا ہے،
चल सर्जिकल वार्ड में देख जिनकी पिंडलियां घुटनों से काट दी गई हैं, अगर तेरी पिंडली नहीं है थोड़ा और आगे चल, तुझे वो भी मिलेगा जो शुगर पेशेंट था और उसको यहां से काट दिया गया है। अगर ये भी तेरे लिए कम है तो जरा कहीं और दे। अपने आप को उस जगह पे खड़ा कर, उन्जुर इला मन हुआ अस्फल मिन्क। ये दीन और दुनिया में सिर्फ कायदा अपना ले। दीन में अपने से बड़े को देख, दुनिया में अपने से घटिया को देख, तेरे लिए आसानियां हो जाएंगी। शुक्र शिकवा नहीं। हजरात, घर का एक एक फर्द बहू परेशान है हर घर में। 100 में से कोई एक घर होगा वो भी वही खुश होगी जिसने पर्दे रखे हुए हैं, जो शुक्र की जुबान सीख गई है, जो कंप्रोमाइज करना सीख गई है, जो रब पे तवक्कुल कर गई है। वगरना ये रिश्ते आजमाइश बन जाते हैं, कोई इलाज नहीं इसका, न मेरा किया हुआ दम न किसी की दी हुई दवाई। जब तलक बंदा अपने अंदर से चेंज नहीं लाता कि मुझे किसी भी रिश्ते से कोई दुख मिला, मुझे रब का रिश्ता याद आ जाए कि मेरा अल्लाह है, मेरा रब है, मैं रब से रुजू करूंगा। अल्लाह तेरी मदद, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। ला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम दुख में शुक्र करके देखो, मैं दुख टाल के रख दूंगा और ऐसी ऐसी नेमतों से नवाज दूंगा। हजरात, कभी कुरान से जिंदगी बदल के तो देखें, इलाज करके तो देखें। हमने जस्ट पढ़ा है, रट्टा लगाया है। फातिहा एक सांस में पढ़ लेना कुर्राए किराम के यहाँ एक बहुत बड़ी इज्जत की बात है। एक सांस में किरात के साथ, तजवीद के साथ, तरतील के साथ, हदर के साथ वो कुरान मजीद की इस माँ को, सूरतुल फातिहा को अलहम्द से शुरू करके वलज़ालीन तक पढ़े। दुनिया अश अश करती है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह, अल्लाह यफ्तह अलैक। बड़ी बातें होती हैं, दाद मिलती है, लेकिन इसके किसी एक जुमले को लेके अपना इलाज कर लेना, मुश्किलों का हल ढूंढ लेना, व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफा, शिफा याब हो जाना, ये असल कमाल है जो हमने छोड़ा हुआ है। चलिए आज के बाद आप और मैं अपने अपने दुख लेके, मैं आज बड़ी तकलीफ में हूं, मैं किसी को बता भी नहीं सकता, मैं बहुत बड़े दुख में हूं, लेकिन मेरी जुबान पे शिकवा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो दुनिया के पिछले 47 बरस की मुश्किलों से निकाल के लाया है, वो आज की मुश्किलें भी आसान करेगा। आइए, आपकी अगर कोई मुश्किल है, माजी में शिकवे होते रहे, रब से मुआफी मांग के अस्तगफिरुल्लाह कह के, अल्लाह मेरे उन शिकवों को मुआफ कर दे, मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने मुझे हजारों से बेहतर बनाया है। अल्लाह ये मुश्किल कोई और टाले या ना टाले, मुझे टलती हुई दिखती नहीं है, मेरा तू रब है। अल्लाह तू दिन को रात में बदल सकता है और रात के अंधेरों को काट करके, चीर करके अंदर से रोशनी निकाल सकता है। अल्लाह तू जुगनू जैसे एक छोटे से पतंगे को नूर से नवाज सकता है। अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, तेरे सामने मुश्किल क्या है? मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, तेरा शुक्रगुजार हूं कि तू मेरा रब है। मेरी लाखों नाफरमानियों के बावजूद मेरा रब मुश्किल न टाले, कैसे होगा? शुक्र करके देखें। आइए, जिनको अपनी बीवियों से शिकवा है, यही मस्जिद में बैठ के कहें। अपनी मस्जिद में वैसे हम फातिहा बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं, हर रकत में पढ़ लेते हैं। फातिहा को प्रैक्टिकली घर में पढ़ना और अमल करना मुश्किल है। बीवी देखने को दिल नहीं करता, रवैये बड़े गलत, लेकिन बंदा कहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। औलाद अच्छी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। सवारी अच्छी नहीं, शिकवा होगा, कहे अल्हम्दुलिल्लाह। तुझे अपनी शक्ल पसंद नहीं कि लोग इसकी वजह से बातें करते हैं, आज आईने के सामने खड़ा हो, कहे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह लाखों लोगों से तुझने मुझे वसी बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। कद छोटे पे शिकवा है, तेरे से भी कई छोटे होंगे, कहे अल्हम्दुलिल्लाह। तेरे लिए कई और मसाइल हैं, उन लोगों के लिए इससे भी बड़े मसाइल वाले मौजूद है इस दुनिया में, कहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह कह के अपनी जिंदगी, अपनी घरेलू, अपनी बैरूनी मुश्किलात के साथ जरा जुड़ के देख। मजा ना आ जाए तो मुझे कहना, आज घर जाएंगे खाना मिलेगा, मर्च ज्यादा है, कहे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो अपने महबूब को देखा, 13 घरों से खाना आता रहा, 13 हुजरे थे मेरे महबूब के मदीने, बल्कि 12। एक तो मक्का में था, सैयदा खदीजा वहाँ पे। तो आपके पास जब भी खाना आया,
میں نے تقریباً سیرت کی ہر کتاب کو کسی نہ کسی شکل میں کھنگالا ہے اس حوالے سے کہ مجھے ایک حوالہ مل جائے کہ محبوب نے کبھی کھانے میں نقص نکالا ہے، شکوہ کیا ہے، کھانے میں نقص نکالا ہے، شکوہ کیا ہے، نہیں ملا مجھے۔ وہ جو یہودی عورت نے دعوت کی تھی اور زہر ملا دیا تھا نا، اس کا آپ نے زندگی کے آخری لمحات میں شکوہ نہیں، انداز بڑا خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں کہ میری رگے جان کٹ رہی ہے اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جو زہر مجھے دیا گیا تھا نا اس کا اثر ہے، لیکن کہہ کیا رہے ہیں؟ رب انی علی سکرات الموت، اللہ یہ زہر میرے لیے جان لیوا بن گیا ہوگا، لیکن اس مشکل سے کوئی نکال سکتا ہے تو اللہ تو ہے۔ الا ان للموت لسکرات، موت کے جھٹکے، موت کی سختیاں، موت کی تلخیاں، موت کے لمحات، یہ سکرات میرے لیے دردناک ہوں گی، لیکن اس درد کو ٹالنے والا اگر کوئی ہے، مدد کرنے والا ہے تو اللہ تیری ذات ہے۔ رب اعنی علی سکرات الموت۔ آئیے، ہمیں بڑے سارے شکوے ہیں، میرے کپڑے صحیح پریس نہیں ہوئے، کبھی ان کو دیکھ جنہوں نے زندگی میں کبھی پریس کر کے پہنے ہی نہیں ہوگا، ان کو جا کر کے دیکھ جن کے پریس کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، ان کو دیکھ جن کے پاس کوئی استری کرنے والا نہیں ہے، ان کو بھی دیکھ جن کے پاس یہ سہولت ہی نہیں ہے۔ شکوے پہ شکوے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تیرے پاس سب کچھ ہے، تیرا رب نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ جہانوں کو پال سکتا ہے، تو جہان کی ایک چھوٹی سی اکائی ہے، ایک چھوٹی سی اکائی ہے۔ الرحمن الرحیم، بدلیے اپنے حالات کو، چینج کیجئے۔ یہ ابھی میں نے صرف فاتحہ کا ایک پہلو ذکر کیا ہے، پہلی آیت کا، بہت کچھ پڑھا ہے۔ میرے رب نے زندگی رکھی، آنے والی ملاقاتوں میں جو بھی ہمارے پاس مسائل ہیں، الجھنے ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم ان کے علاج کو شفا کے لیے ایک دفعہ قرآن سے ٹچ کریں گے۔ ہمیں اصل میں قرآن سے شفا لینے کا طریقہ ہی نہیں آیا، استعمال کرنا ہی نہیں آیا، لفظوں میں صرف ڈھونڈتے رہے۔ اس کے لفظ بھی شفا ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن یہ عمل کے لیے اترا تھا۔ اللہ نے سورہ نحل میں ایک اور چیز کو بھی شفا کہا ہے، وہ شہد ہے۔ دیکھیے، شہد سے شفا لینی ہو، میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں ابھی آ رہا تھا، راستے میں ایک مسجد کے باہر شہد کی بوتلیں پڑی، کرسی لگی ہوئی تھی، آدمی نے جب لوگ نکلیں گے لے کے جائیں گے، کیا کسی شخص نے آج تک شہد کی بوتل کو لے کے گلے میں لٹکایا؟ بچے کے گلے میں بازو سے ڈولے سے ڈھول نہ بنا کے اس کے اندر تھوڑا شہد پیک کر کے لگا دیا ہو، یا اس کو ناف پہ باندھا ہو، یا کبھی کمر میں باندھا ہو، یا کبھی اس کو ادھر جو ہے وہ دھاگے کے ساتھ باندھ کے اس کو لگا لیا ہو کہ اس میں شفا ہے؟ بوتل یا شہد کا ڈرم گلے میں یا گھر میں اس لیے رکھ لیا ہو کہ شفا ہے؟ گرمی ہے یا سردی ہے، تلخی ہے یا جو مرضی ہے، تکلیف ہے، ڈاکٹر نے بولا ہے، شہد پڑا ہے، استعمال کیا جائے گا جیسے استعمال کرنے کا حق ہے۔ قرآن بھی شفا ہے، اس کا حق اللہ نے عمل رکھا ہے۔ اور عمل صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، عمل یہ ہے کہ جس طرح کی مشکل ہے اسے اس طرح کی مشکل میں اس کے لفظوں سے رہنمائی لے کے ویسا سٹیپ لیا جائے۔ جہاں چھوڑنے کا کہہ رہا ہے، شکوہ کہہ رہا ہے چھوڑ دو، شکوہ چھوڑ دیں، شکر وہ کہہ رہا ہے کرو، شکر کریں۔ پہلے آپ مضبوط ہو جائیں گے، جب آپ مضبوط ہو جائیں گے آپ کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں گے، جب آپ کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں گے نفسیاتی طور پہ مضبوط ہو جائیں گے۔ نفسیات مضبوط ہو تو روح پر سکون ہوتی ہے، روح پر سکون ہو جائے تو جسم بذات خود خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہی علاج ہے، یہی قرآن ہے، یہی شفا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔